سورۃ الکہف قرآن حکیم میں 18 نمبر کی سورت ہے، 18 نمبر، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کا جوڑا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ بنتا ہے، سورۃ الاسراء، جو اس سے پچھلی سورت تھی 17 نمبر۔ کہ یہ ایک مضامین جو ہے وہ دونوں کے ملتے جلتے ہیں، ظاہر ہے جوڑے کی شکل میں یہ صورتیں، اور اتنی پرفیکشن ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب نازل کی۔ وہاں پر سبحان اللہ سے آغاز ہوا اور بندے خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں الحمدللہ سے آغاز ہوا اور بندے خاص محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں، تو حضور باب تشائی کوئی نہیں۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا۔ درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ، یہ سارے سنت اعمال ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے۔ پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا، تو ظاہر حفظ اسی کو ہوگی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نہ خواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا۔
قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے. جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ
سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیا. دجال بہروپیا جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہیں. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا، اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں. مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی. تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے
آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے، لام الگ سے اور میم الگ سے. تینوں پہ 10-10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے. سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں. دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے. دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو. یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے. نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کرے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے. اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں. ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے بخاری مسلم سب سائنس کی برکات ہے. تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز. اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے ہیں، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے. ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے. سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا. سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے. غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے. وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا. پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے
لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گا، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا، آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے. کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو. تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شکل میں، اسمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلپ کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں. سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی. سورج کی انرجی رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی جو دوبارہ، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں.
جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا, وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے, کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا, وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا, اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا, اور اس سے بہتر مجلس میں کروں, فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان, اعضاء, دل, دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے, زبان سے پڑھنی ہے, اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں, نہیں, محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے, کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے, تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے, اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر
وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز. واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا, وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم.
یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے. وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر. ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو
کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا ہے، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے دوسری، کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے. بھائی 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں. واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے،
اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی، ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا